قاری صاحب برائے مہربانی یہ بتائیے کہ علاج سے زیادہ جس وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہ ایک بات یہ ہے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے کا شاید علم لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آس پاس ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کس طریقے سے بچاؤ ممکن ہے، اس متعلق ذرا روشنی فرما دیجیے۔ جی ناظرین، یہ بڑا سوال اہم ترین ہے۔ آپ اس چیز کے متعلق نہ صرف آپ کا سوال ہے، ہمارے پاس بیسیوں لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے التزاماً ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس وہ انسان جو جادو کرنے والا وہ 15-20 دن بعد آتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، کوئی ایک بسکٹ کھلائے یا چائے کا کپ پلائے چائے کا کپ پلائے تو اس سے آپ کو ڈر رہتا ہے۔ وہ انسان زیادہ قریب ہے یا شیطان آپ کے قریب ہے؟ شیطان سے آپ کی کون حفاظت کرتا ہے؟ وہ شیطان تو آپ کے اندر رگ رگ میں ہوتا ہے، اس سے کون حفاظت کرتا ہے؟ آپ انسان ہو کے انسان سے ڈر رہے ہیں، آپ کے اندر وہ بڑا شیطان اور وہ بڑا دشمن جس سے وہ انسان مدد لے رہا ہے وہ تو آپ کی رگوں میں بسا ہوا ہے، اس سے حفاظت کون کرواتا ہے؟ اللہ رب رحمان کرواتا ہے۔ ناظرین یقین کریں کہ آپ کے ارد گرد جادو کروانے والے نہیں، میں اللہ سے یہ یقین کرے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کے سارے جادوگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے رب نے اگر میرے لیے نقصان ہی نہ چاہا تو پوری دنیا مجھے جادو کی ساری چیزیں کھلا دے، مجھے جادو نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ آپ کے اندر تقوی ہونا چاہیے، آپ کے اندر توکل ہونا چاہیے، آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ہے، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے، تقوی اختیار کرو گے، دنیا کا کوئی آدمی، بڑے سے بڑا انسان، شیطان اور جن، یہ آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں دے سکتے۔ اور دوسری چیز وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے ناظرین کہ میں تیرے مخلص بندوں کے اوپر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، ہر بندے کے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا لیکن تیرے مخلص بندے کے قریب نہیں آؤں گا۔ یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، ایک دفعہ کہہ کے دیکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ آگ کی کیا مجال ہے کہ جس آگ کا کام فطرتاً جلانا ہو وہ آگ کیسے جلا سکتی جس وقت آپ کا نظریہ ہو مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جس پانی کا کام ڈبونا ہو، فطرتاً ڈبونا ہو، وہ پانی کیسے ڈبو سکتا ہے جس وقت اللہ کی آپ کے اوپر حفاظت ہو۔ تو ناظرین یہ بات یاد رکھے، انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، صرف اللہ رب رحمان سے ڈریں۔ یقین کریں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زہر کے پیالے، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے زہر کے پیالے بھی پی لیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ دوسروں کو چھوڑے، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایک جادوگر اور ایک جادوگرنی سے تنگ ہیں اور اس کی وجہ سے اپنے ایمان کی دولت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے ارد گرد پورے شیطانوں کا، جنات کا اور انسانوں کا پورا جمگٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مدد اور اللہ کی خاص رحمت سے کبھی زندگی میں ایک موقع بھی کبھی ایسا نہیں آیا کہ ہم جنات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ آپ حدیثیں نہیں سنتے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب بندہ کسی مسلمان کی مدد میں لگ جائے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ براہ راست تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سامنے پاؤ گے اپنی مدد کے۔ تو یہ لوگ ہم جو بسا اوقات ڈرتے ہیں کہ وہ بسکٹ کھلا گیا، وہ چائے پلا گیا، وہ تویز دے گیا، وہ کچھ بھی، یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی آدمی ایک وظیفہ بھی نہ کرے، ایک وظیفہ بھی نہ کرے، صرف وہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا پابند ہو اور اللہ پہ توکل اتنا ہو کہ وہ کہے کہ عرش فرش آگے پیچھے ہو جائے لیکن یہ تب تک ہے جب تک میرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ناظرین اپنے سائے سے ڈر جاتے ہیں،
اپنے جسم کی کروٹ سے ڈر جاتے ہیں. خواب اگر کوئی چھوٹا بڑا آ جائے تو خواب سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہمارا وہی خدا بن جاتا ہے. ہم جادوگروں سے زیادہ اللہ سے زیادہ جادوگروں سے ڈر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پھر ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. وگرنہ آدمی جادوگروں کے پاس چلا جائے اور کہے کہ بھئی تو جادوگر ہے، شیطان سے مدد مانگتا ہے، تیرا شیطان رب ہے، میرا عرش والا رب ہے. رب السماوات والارض، خالق السماوات والارض، مالک السماوات والارض، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ ساری صفات جس وقت رکھے گا، یقین کریں کہ آپ خلوت میں صرف 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اس طرح دعا کریں گے، اللہ اس کی نسل در نسل کو تباہ کر دے گا جو آپ کا دشمن ہے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.